خیر یہ بتائیں کہ آیت اللہ بہجت، جیسا میں نے کہا کہ اپنے آپ میں یہ نام ہی ایک اگر ہم یوں کہیں تو برانڈ ہے اپنے آپ میں، کہ بے شک. آپ کو کوئی تعارف کی ضرورت نہیں ہے، مگر پھر بھی وہ لوگ جو نہیں جانتے ہیں کہ ایک ڈیٹیل میں آپ کی سوانح حیات، اس کو آپ مختصراً بریف میں اگر بیان کرنا چاہیں تو کیسے کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر وناصر ومعین. آیت اللہ تقی بہجت جو کہ ایران کی سرزمین پر ولادت پاتے ہیں، اور شہر رشت کے قریب ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جسے فومن کہا جاتا ہے، اچھا. وہاں پہ ان کی ولادت ہوئی ہے. اور تقریباً 16 مہینے کے یہ تھے جس وقت ان کی مادر گرامی کا انتقال ہو گیا. ماں کا سایہ سر سے اٹھا اور بابا نے ان کو سنبھالا ان کے، اور کہا جاتا ہے کہ 16 یا 17 سال کے تھے جب بابا کا بھی انتقال ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد انہوں نے ایران کی سرزمین پر اپنی ابتدائی تعلیم کو حاصل کیا. ابتدائی تعلیم ایران میں حاصل کرنے کے بعد وہ عراق کی سرزمین پر آتے ہیں. جی. عراق میں کربلا میں سب سے پہلے انہوں نے زندگی گزاری 4 سال. 4 سال کربلا میں رہنے کے بعد پھر انہوں نے اپنا رخ کیا نجف کا، اور نجف کی سرزمین پر انہوں نے اپنے حصول علم کو جاری رکھا. جی. اجتہاد تک پہنچ گئے، مجتہد بن گئے، اور پھر اس کے بعد یہ اپنے گھر والوں سے ملاقات کرنے کے لیے واپس ایران آتے ہیں. ایران کی سرزمین پر پہنچے اور قم کی سرزمین پر بی بی معصومہ کی پناہ میں کچھ مہینے گزارے، جی. اپنے گھر والوں سے ملاقات کی. اور پھر جب نجف آنے کا ارادہ کیا کہ میں پلٹ کر جاؤں، تو ان کو ایک کے بعد ایک اپنے استاد کے انتقال کی خبر مل گئی. جب ان کو اپنے استاد کے انتقال کی خبر ملی تو انہوں نے کہا کہ اب مجھے نجف نہیں جانا. اتنا ان کو اپنے استاد سے انسیت تھی کہ انہوں نے ارادہ کر لیا کہ اب مجھے قم کی سرزمین پر ہی رہنا ہے. قم کی سرزمین پر زندگی گزارتے رہے. اور پھر ان کی نماز کا جو انداز بیان کیا گیا ہے، یہ شب جمعہ کی نماز کا تذکرہ کیا جاتا ہے ان کے، کہ جب یہ شب جمعہ نماز پڑھاتے تھے تو اس میں، اور یہ نماز بی بی معصومہ کے حرم میں ہوتی تھی، اس میں آیت اللہ علامہ طباطبائی، آیت اللہ بہاؤالدین حسن زادہ عاملی اور آیت اللہ جوادی عاملی شریک ہوتے تھے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے. اور ان چاروں علماء دین نے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے بعد یہ بیان دیا کہ ہم باقاعدہ نماز جماعت میں ان کے گریے کو محسوس کرتے تھے، کہ یہ زار و قطار نماز میں روتے تھے. ان کا گریہ آج بھی اگر آپ دیکھیں نا، آپ جا کے سرچ کریں یوٹیوب پہ، شاید ان کی ایک نماز موجود ہے. اچھا. اور وہ پڑھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اس قدر وہ گریہ کر رہے ہیں کہ شاید ہم لوگ کبھی اس طرح سے نماز نہیں پڑھ سکتے جو نماز ان کی نماز کا جو انداز تھا، شاید ہم اس انداز تک کبھی پہنچ نہیں پائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ علامہ طباطبائی نے ان کے لیے ایک جملہ کہا. بہت سارے عالموں نے ان کے لیے ہر جملے کہے ہیں، لیکن علامہ طباطبائی کا میں صرف آپ کے سامنے نقل کروں. انہوں نے فرمایا آیت اللہ بہجت عبد صالح ہیں. سبحان اللہ. عبد صالح. اب اگر صرف عبد صالح پہ بات کریں نا ہم تو کافی طویل گفتگو تو ہو جائے 2 گی. گھنٹے تو صرف عبد صالح میں نکل جائیں گے. جی. صرف اشارہ کروں میں، عبد صالح کس کا لقب ہے؟ عبد صالح کس کا لقب ہے؟ سنا ہوا یاد نہیں آ رہا. نہیں یاد. حضرت عباس کا. سبحان اللہ. عبد صالح حضرت عباس کو کہا جاتا ہے. آپ نماز پڑھتی ہیں، نماز میں جب تشہد ختم ہو جاتا ہے اور تشہد کے بعد جب ہم سلام پڑھتے ہیں تو دوسرا جملہ کیا ہوتا ہے؟ السلام علیکم یا عباد اللہ الصالحین. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. یعنی عبد صالح جتنے بھی گزرے ان پر سلام. سبحان. اور علامہ طباطبائی کہتے ہیں کہ آیت اللہ تقی بہجت عبد صالح ہیں. یہ ان کا مقام ہے، ان کا درجہ ہے جس سے پوری دنیا واقف ہے. کسی سے بھی ان کا مقام اور ان کی فضیلت چھپی ہوئی نہیں ہے، ہر شخص ان سے واقف ہے. خیر آپ نے ابھی جیسا تذکرہ کیا کہ یوٹیوب پہ بھی ایک کلپ آپ کی موجود ہے جس میں آپ کو دیکھا جا سکتا ہے، تو کیا آیت اللہ بہجت دور حاضر کے علماء تھے؟ جی ہاں بالکل. ان کے لیے یہ کہا جائے گا کہ وہ دور حاضر کے علماء میں سے ہیں، ان دور حاضر کے مجتہدین میں سے ہیں، کیونکہ ان کے انتقال کو تقریباً 11 سال ہوئے ہیں.
جی ابھی 11 سال پہلے ہی ان کا انتقال ہوا ہے، وگرنہ وہ موجود ہیں. آپ دیکھیں بہت سارے ایسے ایران کے شاگرد آپ کو مل جائیں گے جو تقریباً 20 سال پہلے ایران میں تھے، وہ سب آپ کو بتائیں گے کہ ہم آیت اللہ بہجت کے درس میں بیٹھا کرتے تھے. سبحان اللہ. خود ہمارے استاد وہ کہا کرتے تھے کہ وہ آیت اللہ بہجت سے مل کر آئے ہیں، اور آج سے 15 سال پہلے جو زیارت پہ جاتے تھے وہ آیت اللہ بہجت سے باقاعدہ ملاقات کر کے آتے تھے. تو اسی وجہ سے آیت اللہ بہجت کی وصیت کو بھی ہم نے یہاں پہ بیان کرنا زیادہ بہتر سمجھا، کیونکہ وہ دور حاضر کے ہیں. جی بالکل. وگرنہ آیت اللہ مرشی نجفی، آیت اللہ مامقانی وہ گزرے ہوئے زمانے کے ہیں، بالکل، لیکن یہ دور حاضر کے علماء میں سے تو ہیں. جتنا ان کی وصیت سے ہم اپنے آپ کو ریلیٹ کر سکتے ہیں اتنا اور کسی سے ریلیٹ کرنا تھوڑا شاید محال ہوگا، جی لیکن ان کی وصیت پر ہم زیادہ عمل کر سکیں گے انشاءاللہ، اور آسان بھی ہوگا ہمارے لیے انشاءاللہ. تو خواہر ذکر جب وصیت کا آ ہی گیا ہے تو کیا ان کا انداز تھا وصیت کا، اور کیا جملے ملتے ہیں ان کی وصیت میں؟ سمپل جملے کہتے تھے، یہ آسان سے جملے. اور ان سے جب بھی کوئی کہتا تھا کہ مجھے وصیت کرو، مجھے کوئی نصیحت کرو، تو وہ صرف ایک جملہ کہتے تھے، اور وہ ان کا ایک جملہ یہ ہوا کرتا تھا، واجب پر عمل کرو، حرام کو چھوڑ دو. بس فلسفہ زندگی بیان ہو گیا. ایک ہی جملہ کہتے تھے. اور جب کسی نے آ کر ان سے کہا تھا کہ آپ کو علم عرفان حاصل ہے، اور اس علم عرفان کو اگر میں حاصل کرنا چاہوں تو کیا کروں، کیا کرنا ہوگا مجھے، کہاں جا کے پڑھائی کرنی ہوگی، تو انہوں نے اس کے جواب میں ایک جملہ کہا، جتنا تمہیں معلوم ہے اس پر عمل کر لو. کیا بات ہے. علم عرفان کے حامل بن جاؤ. مسئلہ تو یہی ہے نا، ہمارے یہاں باتیں بہت اچھی کرتے ہیں لوگ، علم ہر کسی کے پاس ہے، مگر یہ کہ عمل کے میدان میں سب پیچھے ہیں. تو علم عرفان کا بھی کتنا آسان طریقہ انہوں نے بتایا کہ جو تمہیں معلوم ہے، نیا معلوم کرنے سے بہتر یہ ہے کہ جو تمہیں پہلے سے معلوم ہے اس پر تم عمل کرو. جتنا معلوم ہوتا جائے عمل کرتے جاؤ، تم علم عرفان کے مالک بن جاؤ گے. اور انہوں نے ایک خط لکھا تھا اپنے ایک شاگرد کو، اس میں انہوں نے اپنے شاگرد کو وصیت کرتے ہوئے کہا کہ میں وصیت کرتا ہوں، اپنے بیٹوں کو بھی یہ وصیت انہوں نے کی ہے، میں وصیت کرتا ہوں کہ ائمہ سے توسل کبھی ختم نہیں کرنا. جیسے آیت اللہ مامقانی نے کہا تھا، ان کا جملہ ہے کہ ان سے توسل ہمیشہ باقی رکھنا، اس لیے کہ کوئی انسان حسین کے بنا توحید تک نہیں پہنچ سکتا. بے شک بے شک. امام حسین تک پہنچنا ہے اگر توحید کو جاننا ہے، اگر توحید کو سمجھنا ہے تو در حسین پر تمہیں آنا ہوگا. اور پھر بڑی خوبصورت انہوں نے مثال دی، وہ کہتے ہیں کہ تم دیکھتے ہوگے کہ جب کسی لائٹ کو چالو کرنا ہوتا ہے، آن کرنا ہوتا ہے، تو اسے الیکٹرکسٹی سے جوڑ دیا جاتا ہے. جیسے ہی وہ لیمپ یا جو بلب ہے اس کو الیکٹریسٹی سے جوڑا جاتا ہے وہ روشن ہو جاتی ہے. تو تم بالکل ویسی ہی اندھیرے ہو، اندھیرا بلب ہو. کیا بات ہے. مگر جیسے ہی تم ائمہ سے اپنے آپ کو جوڑتے ہو تو وہ روشن ہو جاتے ہو. اگر روشن ہونا چاہتے ہو، اگر اپنے آپ کو نور دینا چاہتے ہو دنیا اور آخرت میں، تو پھر ان سے توسل تمہارے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے بعد کہا کہ فیض حاصل کرنے کے لیے بار بار در حسین پہ جایا کرو، اور جب در حسین پر جاؤ تو جیسا فیض تمہیں در حسین سے حاصل ہوگا ویسا ہی در عباس سے حاصل ہوگا، لہٰذا ان کے در پہ بھی جانا. یعنی یہ بھی زیارت کے سلسلے سے وصیت کر رہے ہیں کہ تمہیں زیارتوں پر جانا ہے. اور ایک وصیت کے ان کے جملے ملتے ہیں کہ خبردار خبردار دعائے فرج کو کبھی فراموش نہ کرنا. اپنی ہر دعا میں دعائے فرج شامل ہو، ہر دعا میں ان کے ظہور کی دعا تمہاری شامل ہو. یہاں رک کر میں بھی پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہوں گی، خدا دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، عدل و انصاف سے بھرنے کے لیے یوسف زہرا کے ظہور میں تعجیل فرما. الہی آمین یا رب العالمین. اور پھر ایک بات انہوں نے کہی کہ میں تم سے سفارش کر رہا ہوں، وصیت کر رہا ہوں کہ اپنی نماز کو اول وقت انجام دو. اول وقت اگر تم نماز انجام دیتے ہو تو پھر اس کا اثر جو تمہاری زندگی میں تمہیں نظر آئے گا وہ بالکل الگ ہوگا، بالکل جدا ہوگا. اور ایک الگ بات انہوں نے کہی، پتہ نہیں یہاں مجھے بیان کرنا چاہیے یا نہیں. انہوں نے فرمایا کہ اگر اول وقت نماز تم پڑھنا شروع کر دو اور اپنی زندگی کو فیض الہی سے بھرا ہوا نہ دیکھو تو مجھ پہ لعن کرو. اللہ اکبر.
اتنا بڑا دعویٰ، اتنا بڑا جملہ، اتنا بڑا دعویٰ وہ کر کے گئے ہیں کہ اول وقت اگر تم پڑھنا شروع کر دیتے ہو اور تم کو فیض الہی نہیں ملتا ہے، اپنی زندگی کو اثر انداز ہوتا ہوا نہیں دیکھتے ہو، تو مجھ پہ لعن کرنا. یہ جملے ہیں ان کے. اور یہی وجہ ہے کہ شاید یہ کہا جاتا ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ ان کے آنے کے بعد جو پردے میں ہیں انشاءاللہ تم پہلی آواز پر لبیک کہہ دو، تو پھر تمہیں اذان کی پہلی آواز پر لبیک کہنا آنا چاہیے. جب یہاں عادت ڈالو گے تب وہاں عادت ہو. جب تم مؤذن کے بلانے پر اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جاؤ گے تو پھر ان کے بلانے پر تمہارا جانا لازمی ہو جائے گا اور قطعی طور پر تم وہاں پہنچ جاؤ گے. لیکن اگر اللہ بلاتا ہے اور تم کہتے ہو آئیں گے بعد میں، ابھی تو ٹائم ہے، ابھی تو وقت ابھی ہے. قضا ہونے کا ٹائم ہے، ابھی ٹائم ہے، تو پھر ان کے آنے کے بعد بھی وہ بلاتے رہیں گے اور ہم یہ کہتے رہیں گے تو ابھی آئے ہیں، ابھی وقت ہے. ابھی لوگوں کو جمع کریں گے، لشکر بنائیں گے، پھر تقریر کریں گے، ہم آرام سے جائیں گے. جیسے مجلسوں میں ہم کال کر کر کے پوچھتے ہیں اب کیا ہو رہا ہے، حدیث قصہ ہو رہی ہے، اب مرثیہ ہو رہا ہے، اب مذاکرہ بیٹھ گئی ہیں، اب بھی مصائب پر آئیں گی تو ہم جائیں گے. وہ ہمارا حال ہوگا. لہٰذا یہ کہتے ہیں کہ ان کے ظہور کی دعا کرتے رہو اور اول وقت نماز پڑھنے کی عادت ڈالو تاکہ ان کے آنے کے بعد ان کی آواز پر لبیک کہہ سکو. انشاءاللہ. کیا بالخصوص اہل بیت علیہم السلام کے لیے کوئی جملہ آپ کی وصیت میں ملتا ہے یا کوئی وصیت جو بالخصوص اہل بیت علیہم السلام کے لیے انہوں نے کی ہو؟ انہوں نے سب سے زیادہ اہل بیت کی محبت کی وصیت کی ہے کہ ان سے محبت کرتے رہنا. اور اپنی محبت کا اظہار انہوں نے اپنی وصیت میں اس طرح سے کیا کہ اپنے بیٹے کو وصیت نامے میں لکھتے ہیں، اے میرے بیٹے، میرے جانے کے بعد میں جو کچھ بھی چھوڑ کے جا رہا ہوں اس میں سے 1/3 میرا جو حصہ ہوگا مال کا وہ عزاداری پہ خرچ کرنا. سبحان اللہ. اور وہ امام حسین کے حرم کے لیے وقف کر دینا، یعنی میری جو کچھ بھی جتنا بھی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس کا 1/3 عزاداری میں خرچ کرنا. اور اسی وصیت میں یہ جملہ کہتے ہیں کہ اگر میں 50 سال تک مراسم عزاداری انجام دیتا رہوں تب بھی میرے لیے کم ہے. بے شک، کیا بات ہے. لہٰذا میرے جانے کے بعد بھی میری نیابت میں مجلسیں کرتے رہنا، سبحان عزاداری کرتے رہنا، اس لیے کہ جو عزاداری میں نے کی ہے میرے اعتبار سے مجھے لگتا ہے کہ وہ میری حیات کے لیے کم ہے. کیا بات ہے. یہ انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنے بیٹے سے کہا ہے. اور پھر ایک وصیت انہوں نے یہ اپنے بچوں سے کی کہ اے میرے بیٹوں، میں تمہیں وصیت کر رہا ہوں کہ جب بھی تم مجلسوں میں جانا، بالخصوص جب محرم کے ایام ہو، تو کبھی اپنے لبوں پہ مسکراہٹ نہ لانا. کیا بات ہے. تمہارے چہرے سے ظاہر ہو کہ تم عزادار ہو. دیکھیں یہ آج کے دور کے ہیں اور شاید دور دیکھا ہوگا انہوں نے کہ کس طرح سے مجلسوں میں لوگ بیٹھتے ہیں، احترامی ہوتی ہے، ہنستے ہیں. ہاں، مجلسوں کو بہت لیوش بنا دیا گیا ہے. مجلسوں کو ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی فنکشن ہو رہا ہے، دعوت کا انتظام کیا، دعوت کا انتظام شاید انہوں نے دیکھا ہے. ہاں، اس وجہ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے لبوں پہ مسکراہٹ بھی نہ لانا. اللہ میرے ابو کو جنت نصیب کرے. مجھے یاد ہے کہ ابو بہت زور دیا کرتے تھے ہمارے اوپر بھی کہ نہ صرف یہ کہ جب ایام محرم ہو، 21 رمضان کی بھی جب شب آیا کرتی تھی، ہمارے ابو ٹھیک اسی طریقے سے جیسے کہ شب عاشور غم ہم مناتے ہیں، گریبان کو چاک کر دینا، مسکرانا نہیں، زور دیتے تھے ابو کہ ہم آپس میں مسکرانے نہ پائیں، ایک دوسرے کو سلام نہ کریں. اللہ ہمارے ایسے بزرگوں کو ہمارے سر پر سلامت رکھے جو آج بھی ہمیں یہ علم اور یہ تربیت دیتے ہیں، اور جو ہمارے درمیان نہیں رہے، اللہ انہیں بہترین جزائے خیر سے نوازے. الہی آمین، الہی آمین. پھر انہوں نے اہمیت بتاتے ہوئے آگے کا جملہ اپنے بچوں سے کہا کہ لب خندہ نہ ہونا محرم میں، ایام اعظام میں مجلسوں میں جب شریک ہونا. اور کہا کوشش کرنا جتنا ہو سکے اتنا گریا کرنا. اگر گریا نہ آئے، اگر تمہیں رونا نہ آئے تو اپنے چہرے پہ صرف حزن کے آثار پیدا کر لینا، صرف رونے جیسی شکل بنا لینا. لیکن کوشش یہ رہے کہ ان ایام میں تم ہنسو نہیں. یہ ان کی سب سے بڑی وصیت ہے. اور کس طرح سے امام حسین کی عزا پہ خرچ کرنے کا یہ باقاعدہ طور پہ اپنے بچوں سے تاکید اور تنبیہ کر کے جا رہے ہیں کہ میرے مال میں سے خرچ کرنا. خواہر کیا آپ ان کا کوئی مخصوص وظیفہ یہاں پر بیان کرنا چاہیں گے جو اس وصیت کا حصہ ہو؟ دیکھیں ابھی چونکہ ہم نے ان کے وصیت میں یہ بات بیان کی کہ
ہنسنا مجلسوں میں جا کر، جی۔ یہ ان کو پسند نہیں تھا، اپنے بچوں سے کہا نہیں ہنسنا، اور آج بھی سارے والدین اپنے بچوں کو لے کے ہی پریشان ہیں جی کہ بچے مجلسوں میں نہیں جاتے ہیں، بچے ماں باپ کی بات نہیں مانتے جی۔ ہیں، بچہ تو بگڑ گیا ہے، معاشرے کا اثر پڑ گیا ہے، اور دوستوں کی صحبت میں آ کر بچہ بہت بدتمیز ہو گیا، اس جی طرح جی، کی زندگی کے شکایتیں بڑے آتی ہیں۔ مسائل میں سے اس وقت دیکھا جائے تو ہر سب کوئی سے بڑا مسئلہ اپنی اولاد کے لیے تربیت اولاد پریشان کو لے کر ہے، جی، اور بڑا مشکل مرحلہ ہے، بالکل بالکل، اس بڑا میں کوئی مشکل۔ دو رائے نہیں۔ اچھا، اس کو اگر وقت ہے آپ کے پاس، میں 2 لمحے میں جی ایسے جی جی، سمجھاؤں ارشاد جی۔ کہ کیوں مشکل ہے ہوں تربیت اولاد، کیوں مشکل ہے؟ اس لیے کہ انسان، تھوڑی دقیق بات ہے، انسان 2 چیزوں سے بنا ہے، ایک جسم ہے، ایک روح ہے۔ ایک روح ہے، دونوں کی ضرورت الگ الگ ہے۔ جسم کی ضرورت جانوروں جیسی ہے، جی کھانا پینا سو جانا، روح کی ضرورت فرشتوں جیسی ہے، جی، ہاں، عبادت کرنا، روزے رکھنا، تسبیح کرنا، نیک بات ہے۔ 2 الگ الگ چیزیں ہیں، جی اور دونوں ایک ہی جگہ پر ہیں۔ سردی اور گرمی ایک جگہ پہ رہ سکتے ہیں؟ نہیں، نہیں رہ سکتے نا، ہاں مشکل ہے نا سردی اور گرمی کو ایک جگہ پہ رکھنا۔ جی، رات اور دن ایک جگہ پہ جمع ہو سکتے ہیں؟ نہیں غیر جمع ہو ممکن، سکتے ہاں۔ ہیں، لیکن انسان کے اندر 2 اپوزٹ چیزیں جمع ہیں، ایک جسم ہے جس کی ضرورت جانوروں جیسی ہے، ایک روح ہے جس کی ضرورت فرشتوں جیسے۔ فرشتوں جیسی ہے۔ جسم کو سکون ملتا ہے سو جانے سے، روح خوش ہوتی ہے شب پڑھنے سے، کیا بات ہے۔ ہاں، جسم خوش ہو جاتا ہے بہت زیادہ کھانے سے، روح راحت پاتی ہے روزہ رکھنے سے۔ جی جی ٹھیک ہے، جی تو یہ 2 چیزیں اپوزٹ کوالٹیز رکھنے والی ایک ساتھ جمع ہے، جی اللہ نے ایک ساتھ رکھ دیا ہے۔ جی، اب جو دونوں اپوزٹ ایک ساتھ جمع ہو جائیں گے تو اس کا تربیت کرنا آسان ہوگا؟ بالکل مشکل ہے۔ محال ہے، جی مشکل ہے، سخت ہے۔ اسی وجہ سے تربیت پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، تربیت 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 تربیت، ٹھیک ہے، لیکن تربیت میں بہت کوشش کرنے کے بعد بھی ہم اور آپ کہیں نہ کہیں پریشان ہوتے ہیں کہ میرا بالکل، بچہ بگڑ نہ جائے، جی پردیس چلا گیا ہے، کہیں راہ سے بھٹک نہ جائے، درست ہے۔ اس کے لیے انہوں نے ایک بڑی خوبصورت نماز بیان کی ہے، اچھا، جس نماز کو تجربہ بھی کیا گیا ہے باقاعدہ طور پہ، اور اس نماز کو پڑھنے والوں نے باقاعدہ یہ کہا کہ 10 دن کے اندر ہم نے اپنے بچوں کے اندر چینجز دیکھے ہیں، سبحان اللہ، یعنی سبحان بگڑی ہوئی اللہ۔ اولاد بھی پلٹ کر واپس آ جاتی یعنی ہے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اس ایپیسوڈ کے بعد ناظرین اگر اس وظیفے پر عمل کریں گے تو اللہ نے چاہا تو جلد از جلد اپنے اولاد سے کم منسوب جو مسئلے ہیں ان کا حل شاید مل جائے انشاءاللہ انشاءاللہ۔ تو 2 رکعت نماز انہوں نے تعلیم دی ہے اور تاکید کی ہے کہ اگر اولاد کی طرف سے تم پریشان ہو تو یہ 2 رکعت نماز کسی پڑھی بھی جائے۔ وقت پڑھیں، جی، روزانہ پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے۔ پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ ابراہیم آیت نمبر 40 پڑھنا ہے، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ آیت 10 مرتبہ پڑھنی ہے، سورہ ابراہیم آیت نمبر 40 10 مرتبہ الحمد کے بعد۔ اس کے بعد جب دوسری رکعت ہو تو دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 پڑھنی ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ جی، چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، چھوٹی چھوٹی ہے، اس کو 10 مرتبہ پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد قنوت وغیرہ پڑھ کے اپنا جیسے تشہد و صبح کی سلام کے نماز ساتھ ادا اپنی کی نماز جاتی ہے۔ کو ختم کر دیں انشاءاللہ۔ جی، اس نماز کو انہوں نے ریکمنڈ کیا ہے وصیت کے طور پر کہ یہ اپنی اولاد کے حق میں ماں باپ پڑھیں، اور اس کا اثر وہ اپنی اولاد میں دیکھیں گے۔ جی، تمام لوگوں کے قلب کو ایک سکون ملے گا اس نماز کو انشاءاللہ، پڑھنے کے بعد، انشاءاللہ، جب وہ اپنی اولاد کو پلٹتا ہوا دیکھیں گے کہ میرا انشاءاللہ۔ بچہ پہلے کیسا تھا اور اب کیسا ہو گیا۔ دیکھیں بہت اثر ہے دعاؤں میں، جی جی، مخفی طور پر۔ جی، تو بالآخر میں وہی کہوں گی خواہر کہ ہم نے پچھلے 2 ایپیسوڈز میں بھی جن علماء کا تذکرہ کیا ان کے اندر ہم نے کوئی ایسا خاص وظیفہ ان کی وصیات میں نہیں دیکھا جو اولاد کے اعتبار سے ہو، بے شک، کیونکہ آیت اللہ بہجت اس زمانے کے تھے، بے وہ شک، دیکھ رہے تھے کہ اس زمانے میں آج گھروں میں یوں کہہ لیں کہ انٹرنیٹ کے نام پر جو ایک بڑا سا خدشہ ہمارے سروں بے پر شک، ہر بے وقت شک، منڈلاتا رہتا ہے، ہم ہر وقت خوف زدہ ہوتے ہیں کہ کب ہمارے بچے کے ہاتھ کوئی غلط چیز لگ جائے گی، حالانکہ ہم اپنے
اعتبار سے پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان چیزوں کو بچوں سے دور رکھیں، مگر کیونکہ یہ چیزیں اتنی آسانی سے فراہم ہو چکی ہیں کہ انسان خوفزدہ ہے، ڈرا ہوا ہے. اور اللہ کرے کہ ہم انشاءاللہ جب اس پر عمل پیرا ہوں تو ہماری اولاد سے جو بھی پرابلمز ایسوسیٹڈ ہیں وہ انشاءاللہ حل ہو جائیں. اور آخر میں بس زیارت عاشورہ سے جو ان کو انسیت تھی اس کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ یہ انہوں نے اپنے استاد کو، جو پورا مشہور واقعہ ہے کہ اپنے استاد کو انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کہ انہوں نے کہا کہ مجھے سب سے زیادہ قبر میں جو کام آئی ہے وہ زیارت عاشورہ ہے، اور میں افسوس کرتا ہوں کہ دن میں ایک بار کیوں پڑھی، میں نے 2 بار کیوں نہیں پڑھی. بہت مشہور واقعہ ہے، بہت مشہور واقعہ، یہ انہی کا ہے، انہوں نے ہی بیان کیا ہے. اور پھر انہوں نے تاکید کی کہ جتنا ہو سکے زیارت عاشورہ سے سہارا لیا جائے. انشاءاللہ ہم سب ان کی وصیتوں پہ عمل کرتے ہوئے خود کو بھی سنواریں اور اپنی اولاد کو بھی سنوارنے کی کوشش کریں. الہی آمین. جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ اپنے اس علم کے خزانے کو ہمارے ساتھ بانٹتی ہیں، اور اللہ آپ کو بہترین جزا سے اور بہتر توفیقات سے نوازے. خدا کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اتنا. الہی آمین، الہی آمین. عزیزان محترم، یہ وصیات علماء کا ہمارا ایپیسوڈ تھا جہاں ہم نے آیت اللہ بہجت کی وصیت کو آپ کے سامنے رکھا، اور اللہ سے دعا گو ہیں کہ وہ ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ اس پراشوب زمانے میں ہم اپنی اولاد کے لیے کچھ بہترین نمونہ عمل چھوڑ کر جائیں، اور اس نمونہ عمل کے ساتھ ساتھ ایک بہترین وصیت چھوڑ کر جائیں تاکہ وہ ہماری آخرت کا سامان ہمارے لیے ہمارے بعد بھی تیار کرتے رہیں. اسی کے ساتھ میں سید نظر فاطمہ لیتی ہوں آپ لوگوں سے وداع. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. دیکھتے رہیے چینل ون. فی امان اللہ.